السلام علیکم، میں ہوں ارم اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم مبشر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کل آپ غائب رہی ہیں؟ ہاں جی، بس کل رمضان کی تیاری تھی، آپ کو رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک جی آپ کو بھی۔ تو آپ کیسے ہیں؟ میں پہلے جیسا ہوں، اب بتائیں کیسا ہوں؟ بہت اچھے ہیں۔ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے ان امریکہ، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ 11 سپٹمبر کو افغانستان سے آرمیز واپس ریٹریو کریں گے۔ اب وہ 9/11 پر آئے تھے اور 9/11 پہ ہی جا رہے ہیں، سو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اب دیکھیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ انٹرنلی ان کے اوپر پریشرز بڑے ہیں، تو سمبولکلی تو وہ نکالیں گے لیکن پورے نہیں نکال سکتے، بیکاز نکلنے کے لیے تو آئے نہیں تھے۔ پہلی بات انہوں نے کچھ تو کرنا ہے، اور ابھی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو طالبان دوبارہ آ کے قبضہ کر لیں گے، کیونکہ اشرف غنی جو ہے اس کی پاور ہی نہیں ہے کوئی، اور پھر اٹ کمز ٹو بیک ٹو اسکوائر ون۔ تو پھر پوری دنیا میں جا گسائی بھی ہوگی کہ آپ نے اتنے $1 بلین بھی لگا دیے، بندے بھی مروا لیے، سب کچھ کر لیا، اور کیا کیا؟ تو آئی تھنک دیر از مچ مور دیٹ ول فالو ان دا ڈیز ٹو کم۔ اچھا، تو ابھی اس پہ ذرا صبر کریں اور پھر سے اگلے مہینے دوبارہ بات کریں گے۔ خیر سپٹمبر میں ابھی ٹائم بھی کافی ہے۔ نہیں، وہ کریں گے، سمبولکلی نکالیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے نہیں نکال سکتے۔ چلیں لیٹس سی۔ آپ کو مبارک ہو، خیر مبارک۔ پی ڈی ایم کا جنازہ نکل چکا ہے پوری طریقے سے۔ کیوں؟ شہباز شریف باہر آ گئے ہیں۔ تو جنازہ کیوں نکلا؟ یہ تو بن سکتی ہے۔ اچھا، دیکھیں، شہباز شریف اور مریم نواز میں بہت فرق ہے۔ مریم نواز ہے جھانسے کی رانی، جھانسے دینے والی، ڈرامہ کوئین، ٹھیک ہے نا؟ شہباز شریف ایک سیزن پولیٹیشین ہے، اور حمزہ شہباز نے آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے بیٹھ کر انہوں نے پولیٹیکل ورکنگ دکھا دی، ڈس کا الیکشن جسا جیتا، بالکل، نہ شور نہ شرابہ نہ کھپ نہ گاما نہ کچھ، نہ یہ نہ وہ۔ اور وہ جو ٹویٹر کوئین ہے، جس کے کافی اکاؤنٹ جعلی ہیں، بائی دا وے میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اوکے، مریم صفدر کے کئی ملین اکاؤنٹ جو ہیں وہ جعلی ہیں، وہ یعنی سبسکرائبرز جو ہیں اس میں، اور اس کے اوپر ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں بہرحال پہلے۔ اب شہباز شریف کا باہر آنے کا مطلب ہے کہ نیب کو اندر کر دینا چاہیے، کہ نیب نے جتنی باتیں کی ہیں نا، کسی پہ تو پروف نہیں ہو رہی۔ اور بائی دا وے ہم نے کتنی پہلے کہا یہ بات ڈسکس کی تھی، بالکل میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس مہینے بیل ہو جائے گی، بالکل ہو گئی، بالکل۔ اچھا جی، ابھی ایک اور بیل ہونے والی ہے، اچھا، خواجہ آصف کی بھی بیل ہونی ہے، اوکے، فکر نہ کریں تھوڑے دن تک۔ ٹھیک ہے، یہ بیلز کا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور شہباز شریف آئیں گے، شہباز شریف اب متحرک کریں گے نون لیگ کو نئے سرے سے، اور شہباز شریف رابطے بھی اپنے شروع کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو ایک نئی لائف ملے گی، اچھا، ایک ریسپائٹ مل جائے گی۔ تو پی ڈی ایم کو ابھی بالکل جنازہ نہ کہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا جو فائنل ری ایکشن ہے نا، وہ ابھی دیکھنا ہے ہم نے کیا، اور ان کی بڑی اسٹریٹ پاور ہے، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن مریم اور مولانا ہم خیال پچھلے کافی عرصے سے نظر آ رہے تھے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز اور زرداری کا کوئی اس قسم کا؟ میرا نہیں خیال کہ مریم اور مولانا ہم خیال ہیں۔ مولانا نے بڑی سیریس سیاست کی اپنی زندگی میں، یہ ڈرامہ کوئین ہے اور موروثی سیاست میں ہے۔ شہباز اور زرداری جو ہے نا جی، دیکھیں یہ لوگ مساق جمہوریت بھی کر چکے ہیں بہت سال پہلے، یعنی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کبھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مساق جمہوریت کریں گے، انہوں نے کیا، پھر بوربن اکارڈ بھی ہوا، پھر اور بھی ہوا۔ جو الیکشن تقریریں ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اپنی گورننس کی پالیٹکس سے، اور ہونا چاہیے فرق۔ یہ تو صرف پی ٹی آئی ہے کہ جو الیکشن سے پہلے تقریریں کرتے تھے آج بھی وہی تقریریں کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ لوگوں میں جنرلی فرق ہوتا ہے۔ اور شہباز اینڈ زرداری کین گیٹ along، ایسی بھی بات نہیں ہے، بیکاز دونوں کو اصلی سٹیکس کا پتہ ہے کہ کیا ہے، اور شہباز شریف بھی استعفے نہیں دینا چاہیں گے اور زرداری بھی نہیں دینا چاہتے۔ ٹھیک ہے، مریم سے کہنا آپ کسی کا استعفیٰ لے کے دے دینا، آپ چلیں، پیپلز پارٹی کا بوجھ تو ختم ہو گیا۔ ہاں، میں بھی ذرا دیکھوں نا کتنی کو کھڑ پہن چاہیے اور کتنے لوگ استعفے دیتے ہیں اس کے لیے۔ چلیں بس صحیح ہے۔ عمران خان نے جہانگیر ترین کے اوپر زبان کھولتے ہی کہا ہے کہ شوگر کارٹیل کو لے کر کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، کیونکہ چینی 26 روپے مہنگی ہو گئی ہے، تو میں اگر یہ نہ کرتا تو میں کیا کرتا۔ تو یہ جو معصومانہ سا ان کا جواب ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور کریں، چینی کے کارٹل پہ بھی کریں، ڈرگس کے کارٹل پہ بھی کریں۔ آپ نے اسی لیے کیانی صاحب کو ہٹایا تھا ایز ہیلتھ منسٹر،
کہ ڈرگس کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں اور وہ 400 گنا بڑھی تھی, یہ تو 26 روپے بڑھی ہے, وہ 400 گنا بڑھی تھی, تو ان کو آپ نے پارٹی کا جنرل سیکرٹری لگا دیا. آپ نے اور جن لوگوں کو ہٹایا کاروائی پہ, جیسے فردوس عاشق اوان کے اوپر آیا کہ جی بڑی کرپشن کری تھی, یہ کری تھی, ان کو آپ نے یہاں پہ لگا دیا 2 مہینے کے بعد. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں یہ وائٹ واش نہ ہو, آئی واش نہ ہو. بیسیکلی اگر جہانگیر ترین پہ ہونا ہے تو پھر آصف زرداری پہ بھی ہونا چاہیے, پھر مونا صلاحی پہ بھی ہونا چاہیے, پھر خسرو بختیار پہ بھی ہونا چاہیے, پھر اور جتنے شوگر مل اونرز ہیں ان ساروں کے اوپر بھی ہونا چاہیے. تو وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ صرف وکٹمائزیشن جہانگیر ترین کی کیوں ہو رہی ہے, یہ لوگ سوال کریں. اگر کارٹل کے خلاف ہوتا تو وہ سارے بھی ابھی پیشیاں بھگت رہے ہوتے, پھر میں دیکھتا. بالکل ٹھیک. بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کو پچھاڑ دیا. یہ تو کوئی سوچنے کی بات تو نہیں ہے نا, میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کرے گا وہ. اینڈ اٹس اے ویری گڈ تھنگ, کیونکہ وراٹ کوہلی جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا فار ایئرز, ہی واز نمبر 1, اور اب فائنلی پاکستانی پرسن نے کوئی لیڈ لی ہے. دیکھیں یہ پہلی بار ہی نہیں ہوا, پہلے جاوید میاں بھی کر چکے ہیں, پر یہ بہت پرانی بات اور پلیئرز بھی ہیں پاکستان کے جو رہ چکے ہیں. دنیا بہت بڑی ہے یار, اب ٹائم کے بعد باری آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بابر اعظم کے اوپر کسی کو شک نہیں تھا, میرا خیال ہے ایون وراٹ کوہلی کو شک نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم اتنی دیر تک اس کو ریٹین کرتے ہیں کہ نہیں جتنی دیر وراٹ کوہلی نے ریٹین کیا. دیکھیں ہم پاکستانی ضرور ہیں اور وراٹ کوہلی انڈین ہے, یہ تو ایک سچائی ہے, لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ وراٹ کوہلی سے بڑا پلیئر نہیں ہے کوئی, صرف بابر اعظم ہی ہے اس سے بہتر پلیئر. لیکن وہ دنیا کا بہت مانا ہوا پلیئر ہے اور بڑا پلیئر ہے, وہ ہے دھڑلے والا پلیئر ہے, کریجس بیٹسمین ہے, سٹائلش بھی ہے, کریجس بھی ہے, سکلفل بھی ہے. اچھا بابر اعظم میں یہ ساری چیزیں ہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم جو ہے وہ زیادہ بڑا پلیئر ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹکنے والا بیٹسمین ہی کوئی نہیں ہے. وراٹ کوہلی کو تو سپورٹ کرنے والے بڑے بیٹسمین ہیں وہاں پہ کہ اس کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں, کہ یہاں تو کوئی اور بیٹسمین ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو بابر اعظم ڈیفینیٹلی بہتر ہے, بس وہ گھر کی مرغی دال برابر. لیکن میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تینوں فارمیٹس میں گیم کے از اے نمبر 1 بیٹسمین ان دا ورلڈ. اوکے. اور بابر اعظم کی وجہ سے, اس رینکنگ کی وجہ سے, آئی ہوپ کہ اب یوتھ میں زیادہ شوق ہوگا, کیونکہ جب آپ کا ہیروز ہوتے ہیں نا تو وہ ایک انفیکشن بھی تو ہوتا ہے نا, ہوتی ہے, اور اپنی کنٹری سے جب آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں بچے پہ کھیلیں گے اس کی طرح. تو آئی ہوپ کہ اور 10 بابر اعظم بھی. لیکن بابر اعظم کے پاس انوشکا شرما نہیں ہے جی, اس کی بیوی, وراٹ کی بیوی. ہاں میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا, رمضان کا مہینہ گھٹیا بات ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس پہ بابر اعظم کو سجدہ کرنا چاہیے شکر کا کہ اس کے پاس وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ فین ہیں انوشکا کی؟ اس پہ بھی نہیں تھی کہ وہ جس پہ کیا پی کے تھی مووی جس میں وہ آئی تھی؟ ہاں, پر اس کا تو کوئی خاص رول ہی نہیں تھا نا, اس میں تو عامر خان کا رول ہونا تھا. لیکن چلے مبارک ان کو. چلیں ٹھیک ہے, اوکے, چلیں آپ کا ویو سمجھ آ گیا ہمیں. احسن اقبال کو پیپلز پارٹی اور ANP کے گروپ سے, واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا اور ان کے بغیر ایک سیپریٹ گروپ بنایا گیا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی نہیں, یہ تو ایک گیمکریز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, احسن اقبال نے کسی کو اپنے کہنے پہ نکالا اپنی مرضی سے. وہ ایک ایڈمن ہے اگر واٹس ایپ گروپ کے, اور ان کی پارٹی کے اگر ہیڈ نے ان کو کہا کہ یہ کرو, انہوں نے کر دیا, یا پارٹی نے مشاورت کے بعد یہ کیا. کوئی احسن اقبال کا ذاتی فیصلہ تو نہیں ہے. اور اسی طرح احسن اقبال کو ان گروپ سے نکالنے کا مطلب احسن اقبال کی انسلٹ تو ہے نہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی ایک ٹیٹ فار ٹیٹ ہوا ہے. تو یہ 2 پارٹیز کی آپس میں ایک اب وار ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے. لڑائی بھی نہیں ہو رہی, آپٹکس ہیں. میں آپ کو بتاؤں اندر سے کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے ان کی, دونوں کی. دونوں کو پتہ ہے ایک دوسرے کا کہ مجبوری ہے, جو وہ کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے, جو یہ کر رہا ہے یہ بھی صحیح ہے. دونوں کا آبجیکٹیو ایک ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ہٹائیں, وہ بس نہیں پورا ہو رہا. ٹھیک ہے. تو یہ ان باتوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ نہ احسن اقبال کو اس سے نکالا گیا کیونکہ وہ احسن اقبال ہے, نہ احسن اقبال نے کسی کو اپنے گروپ سے نکالا کیونکہ ان کو نہیں پسند آیا, انہوں نے نکال دیا. یہ کوئی دوستوں کے گروپ نہیں بنے ہوئے. ٹھیک ہے. اینڈ آن دیٹ نوٹ ہماری طرف سے خداحافظ. پلیز کیپ آن واچنگ, سبسکرائب, رنگ دا بیل آئیکن, اور کوئی کامنٹ دینا ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.